احمد صاحب آپ یہ اوپینین شیئر کرتے ہیں, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی اسی طرز کا پلان ہے, یا آپ کے خیال میں ارادے کچھ اور ہیں, ممکنہ منظرنامہ غزہ کا کچھ اور ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی, اس پہ میں 2-3 چیزیں کروں گا کہ ہم پلانز تو پچھلے 2 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں. ایک پلان ٹرمپ کا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا, ٹونی بلیئر کے انسٹیٹیوٹ کا ایک پلان ہے, ایک پلان اسرائیل کے پرائم منسٹر کا ہے, ایک پلان غزہ کے لوگوں کا ہے, ایک پلان مسلم کنٹریز کا ہے. پلانز تو سارے ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن وہ کون سا پلان ممکنہ پلان حقیقت سے قریب, یعنی جو نظر آئے وہ کیا لگتا ہے حقیقت سے قریب کون سا ہوگا, ابھی آئی تھنک اس کے اوپر ہم اس کے پاس بھی نہیں ہیں. میں بہت سخت بات کروں گا, شاید لوگوں کو بری بھی لگے, کہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, جو پچھلے 2-2.5 سال سے اسرائیل غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ کر رہا ہے, اس نے تقریباً 70-80 سال لگے ہیں اس کو یہاں تک پہنچنے میں. اب وہ غزہ کے اندر جو ہے بالکل لائک اے ریبائڈ ڈاگ, وہ بالکل پوری طرح غزہ کے اندر میسیکر اور جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس کا لارجر پلان ہمیں ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے. لارجر پلان اس کا گریٹر اسرائیل کا ہے, توسیع پسندانہ عزائم ہے, ایکویژن کے اندر جی ایکسپینشنزم ہے, اور وہ اس سارے پروسیس کے اندر بہت ساری ایکویژن ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیل ہوئی ہے. ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں امریکہ کی رضامندی شامل نہیں تھی, اس میں واضح طور کے اوپر آپ نے کنفیوژن دیکھی بٹوین دا اسرائیلیز اینڈ دا امریکنز. قطر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا ڈائریکٹ نقصان ہوا ہے امریکہ کو, لیکن بیکاز آف اے پیک اور اسرائیل کی جو لابی امریکہ کے اندر موجود ہے, اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اس کو نہیں اس کے اوپر بات کر سکے. جب نتن یاہو نے ٹرمپ کو انوائٹ کیا اسرائیل, تو ٹرمپ نہیں گئے, مارکو روبیو گئے, وچ از اے ویری ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب امریکن پریزیڈنٹ کو بلایا تھا تو جو بائیڈن خود وہاں پہ گئے تھے, اور جا کے انہوں نے وہ مشہور بیان وہاں پہ دیا تھا کہ میں ایران کو کہوں گا ڈونٹ. سو یہ ساری سچویشن مڈل ایسٹ میں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. مسلم ورلڈ جو ہے آپس میں بہت تیزی سے اکٹھا ہو رہا ہے. مسلم کنٹریز میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر آپ کو ایک نیچرل یونیفیکیشن مسلم ورلڈ کی نظر آ رہی ہے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں ایجپٹ کی طرف سے, باقی مسلم دنیا کی طرف سے, یہ اسرائیل کو لے کر آپ ایکویژن بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے. آپ کی بات سے سوال نکالتے مگر ضمنی سوال کروں کہ اگر ارادے یہ ہیں, اور اگین یعنی یہ بالکل اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ارادے یہی ہوں کہ جناب اس کی یہ زمین اور زمین چاہیے, توسیع چاہیے, اور بندہ شہید کرنا ہے, اور بدماشی کرنی ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ سارے مسلم ممالک قریب آئے ہیں, ایران کے بھی مطلب ایران سے سعودی عرب کا اختلاف ختم ہوا سب, لیکن اگر یہی ارادے ہیں تو پھر اگین جیسے آپ نے کہا سخت بات, اس طرح کیا یہ جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں یہ سخت لیکن سچ بات نہیں ہے کہ اگر پھر سارے مسلم ممالک ایک بھی ہیں, لیکن امریکہ اسرائیل نے اگر سوچ لیا کہ یہ کرنا ہے اور جو لیول ہے بدماشی کا, تو پھر وہ یہ کر گزریں گے, چونکہ عرب ممالک اور باقی مسلم ممالک کیا ہی کر لیا اور کیا ہی کر لیں گے. نہیں وسیم بھائی, اس میں بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو طاقت ہے, اسرائیل از ناٹ دا اسرائیل دیٹ اٹ یوز ٹو بی. آج سے 3 سال پہلے جو تھا, اب وہ اسرائیل نہیں ہے. اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے. اسرائیل کے آپس میں آپ دیکھیں, نتن یاہو اور جوڈیشری اسرائیل کی آپس میں ڈیگرز ڈرون ہے. نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں خلیج ہے, اختلاف ہے. جو فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے نتن یاہو کے خلاف بیان دیا ہے, امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. امریکن پبلک اسرائیل کے بہت سخت خلاف ہے. امریکہ کی اکنامک کنڈیشن وہ نہیں ہے جو 2001-2002 میں تھی. امریکہ نے اسرائیل کے اصرار کے باوجود ایران کے خلاف اپنی فوجیں نہیں اتاری. سو اس وقت سچویشن جو ہے اسرائیل, مجھے اگر آپ کو کولڈلی پوچھیں تو اسرائیل بیک فٹ پہ ہے. دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں ایکویژن کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے, پرانی رائیولریز ختم ہو رہی ہیں. اگر بیک فٹ پہ تو آپ کو ایک انڈیکیٹر آپ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ایک ٹینجبل بات کہ دیکھیں یہ ہوا ہے, دیکھیں غزہ میں اٹراسٹی اتنی کم ہو گئی, وہ تو 50, 60, 70, 80 بندہ بلڈنگ گرانا سب تو چل رہا ہے. ایسی کیا چیز ہے کہ ہم سمجھیں لگ رہا ہے بیک فٹ پر ہے اور اب شاید یہ اٹراسٹیز کم ہوں گی؟ دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں غزہ ہم ساروں کے دل کے بہت قریب ہے. ظاہر ہے جو ظلم وہاں پہ ہوئے ہیں وہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے, لیکن میں پھر آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس کو لارجر ایکسپینشنزم جو اسرائیل کا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل بنانے کی خواہش تھی, اس پہ کیا بریکس نہیں لگیں؟ کیا اسرائیل کے اندر سے 2% لوگ اسرائیل چھوڑ کے ملک چھوڑ کے چلے نہیں گئے؟ کیا نتن یاہو کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہے؟ کیا اسرائیل کا جو وجود ہے وہ اس وقت خطرے میں نہیں ہے؟ کیا اسرائیلی اینالسٹ اسرائیل کے اندر بیٹھ کے یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں نہیں
لگتا کہ اسرائیل کی ریاست اگلے 10 سال نکالے گی، کیونکہ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے. وہ انفارمیشن وارفیئر، وہ نیریٹو، وہ پروپیگنڈا جو پچھلے 100 سال 1895 سے تھیوڈور ہرزل کے دور سے شروع ہوا تھا، وہ غزہ کے لوگوں نے اس کو مٹی میں ملا دیا ہے قربانیاں دے کر. سو آئی تھنک یہ ساری سچویشن کو بھی ہمیں ظاہر ہے غزہ کی جب بات آتی ہے ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسرائیل میں کتنے بڑے بڑے ڈیوائڈز ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ جو اول منصوبہ تھا، مین منصوبہ، اس میں ناکامی اسرائیل کا مقدر ہے، اس لیے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہا. جی، اور اس کا جو سارے کا سارا جو اس کا جو غزہ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ اس کی وجہ سے